مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا. اور پھر مزید اللہ رب العزت کا یہ کرم اور احسان ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور اس مدرسے کے جو لوگ بھی معاونین رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات. اس میں وہ تمام حضرات جنہوں نے ان طلباء کے اس مقام تک پہنچنے میں جس اعتبار سے بھی معاونت فرمائی ہے، اجر و ثواب میں پورے شریک. ایسے پرفتن حالات میں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے سینوں سے دولت ایمان کو نکالا جائے، کیسے ان لوگوں کو نعمت قرآن سے دور کیا جائے. عوام اور علماء کے درمیان میں خلیج پیدا کرنے اور دوریاں بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی. باطل کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے منقطع ہو جائے. ایک طرف باطل کی یہ کوششیں ہو رہی ہوں اور دوسری جانب ہم لوگ روحانی غذا سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھیں تو یہ کتنی بڑی محرومی. یہ قرآن کریم ہر انسان کے لیے روحانی غذا، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح. جسم کا مادہ مٹی ہے، مٹی کے ذریعے سے یہ بنا، اور روح کا تعلق عالم بالا سے. روح امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ ان سے واضح طور پہ یہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے. جب روح کا تعلق عالم بالا سے ہے تو روح کی غذا بھی اوپر سے ہی آئے گی. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی روح کی غذا قرآن کریم کو بنایا. جو جس اعتبار سے قرآن کریم کے قریب ہوگا اسی اعتبار سے اس کی روح تندرست اور توانا ہوگی، اور جو جتنا قرآن سے دور ہوگا
اسی اعتبار سے اس کی روح بیمار، کمزور اور ضعیف ہوگی۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو چکا، اور جب قرآن سے تعلق کمزور ہو چکا تو گویا کہ ہماری روح بھی کمزور ہو چکی، طاقتور نہیں رہی۔ باطل جو بھی اٹیک کرتا ہے، جو بھی حملہ کرتا ہے، ہماری روح اسے قبول کر لیتی ہے، اس لیے کہ قرآنی غذا فراہم کر کے یہ مدارس اسلامیہ جو بظاہر بالکل سیدھے سادے، یہ مدارس اسلامیہ دین اسلام کے روحانی مراکز ہیں، یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے، یہ مدارس اسلامیہ وہ اسلامی مراکز ہیں کہ جہاں سے اسلام کے محافظ اور سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ مراکز ہیں کہ جہاں سے دین کے دائی اور شیدائی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ مراکز ہیں کہ جہاں قلب و نگاہ اور دل و دماغ کو تربیت ملتی، اور یہ مدارس اسلامیہ وہ عظیم مراکز ہیں کہ جن کی بقا کے اوپر پوری دنیا کے بقا کا دار و مدار، جب تک دنیا کے اندر یہ مدارس اسلامیہ رہیں گے، اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جب یہ اسلامیہ کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں واضح طور پہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر، کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف انبیاء سابقین کے اوپر نازل ہوئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے نہیں لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی امتوں نے، اس وقت کے لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق قرآن کریم کے اندر سابقہ کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی، سابقہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تبدیلی کر ڈالی۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اگر متحد ہو جائیں، تمام دشمنان اسلام مل جائیں اور وہ چاہیں کہ ہم قرآن کریم کے اندر تحریف کر ڈالیں، ہم اس قرآن کریم کے اندر کوئی تغیر اور تبدل کر ڈالیں، ہم اس کتاب اللہ کے اندر کوئی تبدیلی کر ڈالیں، تو ہرگز وہ اپنی تمام صلاحیت زیر زبر یا شد مد کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جب اس ملک پر
انگریز کا تسلط ہوا تھا وہ باقاعدہ منظم سازش کے تحت انگریز نے یہ تحریک چلائی تھی کہ جب تک یہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. جب تک ان کا تعلق ان مدارس اسلامیہ کے ساتھ وابستہ ہے اس وقت تک ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. جب تک یہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک ہم ان کے اوپر فتح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا ان کو اگر علماء سے دور کرنا ہے مدارس سے دور کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کو ختم کر دو. لہذا بل پاس کر دیا. یہ قانون بن گیا کہ آج کے بعد کوئی قرآن کریم کی کتابت نہیں کرے گا. کسی پرنٹنگ پریس سے قرآن کریم کے نسخے شائع نہیں ہوں گے. کوئی بھی کتب خانہ اپنے کتب خانے میں کلام پاک کو فروخت نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف یہ پابندیاں عائد کر دی گئی اور دوسری طرف صرف دہلی شہر کے اندر جہاں 1000 کے آس پاس دینی مدرسے موجود تھے ان مدرسوں کے اوپر انگریز نے بلڈوزر چلا دیا اور جہاں جہاں کلام پاک کے نسخے ملتے ان کو جمع کر کے نظر آتش کر دیا گیا. لاکھوں کی تعداد میں کلام پاک نظر آتش کیے گئے. اسی دوران انگریز کا ایک جنرل پانی پت میں قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پہنچتا ہے. وہاں دیکھتا ہے چھوٹے ننھے منھے بچے کلام پاک کو یاد کر رہے ہیں. اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ کلام پاک کو حفظ کر رہے ہیں. کہا اتنی موٹی یہ پوری کتاب زبانی یاد کر لیتے ہیں؟ کہا اگر آپ سننا چاہو تو بیٹھے سن لو. ایک بچے کو بٹھایا جو 10-12 سال کی عمر کا بچہ تھا اور اس نے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور اسی عمر کے ایک اور بچے کو پاس میں بٹھا دیا جو اگر زیر زبر شد مد کی غلطی ہوتی تو فوراً اس کو لقمہ دے دیتا. صرف 4 گھنٹے کے اندر اس انگریز جنرل کو اس 12 سال کے بچے نے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پورے کا پورا قرآن کریم سنا. قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ببانگ توحل انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انگریز تم کاتبوں کے اوپر پابندی عائد کر سکتے ہو. تم پرنٹنگ پریسوں کے اوپر کلام پاک کے نسخے شائع کرنے کی پابندی لگوا سکتے ہو. تم کتب خانوں کے اندر کلام پاک کو فروخت کرنے پر پابندی عائد کر سکتے ہو. لیکن یہ بچے جنہوں نے کلام پاک کی پوری 114 سورتوں کو کلام پاک کی 6666 آیات کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کلام پاک کے پورے 30 پاروں کو حرف بحرف اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے ان کے سینوں سے تم کیسے کلام پاک کو نکال سکتے ہو؟ اس وقت انگریز دھنگ رہ گیا. یہ تو کلام پاک کا اعجاز ہے.
مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقے ہیں. اس کے معانی کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. یہ جو حافظ جن کی اب دستار بندی ہوگی، انہوں نے الفاظ کے اعتبار سے پورے کلام پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. اب یہ حفاظت اللہ رب العزت نے کروائی اور ان کے سینوں کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا. اور آپ ابھی حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب سے سماعت فرمائیں، ان سینوں کو منتخب فرمایا جن کو ہم حفاظ کرام کے نام سے جانتے ہیں. معانی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے علماء کرام کو منتخب فرمایا. اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات مقدسہ میں جو پوشیدہ مسائل ہیں، ان مسائل کے استنباط کے لیے ائمہ مجتہدین کو حدیث سے کلام پاک کے علم کے حصول کے لیے طلب اور تمنا رکھنے والے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں. لہذا جو اس کلام پاک کے ساتھ جڑے گا، جس طرح سے اللہ رب العزت نے کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے. عام دستور ہے کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، حفاظت ہو رہی ہے، اور جس کمرے کے اندر وہ الماری ہے اس کمرے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور جس مکان کے اندر وہ کمرہ ہے اس مکان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک قیمتی چیز ہے. اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو گویا کہ جو جس سینے کے اندر یہ کلام پاک محفوظ ہوگا، اس سینے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اور اسی طرح سے پھر جس جسم کے اندر وہ سینہ ہے، اس جسم کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اسی طرح سے پھر جس بستی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس علاقے کے، تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ پوری کائنات کا نظام کلام پاک کے اس نظام بقا اور ان مدارس اسلامیہ جو قوم و ملت کو قرآنی روحانی غذا فراہم کرنے میں رات دن لگے ہوئے ہیں، ان مدارس کے قیام اور ان مدارس کے باقی رہنے پر پوری دنیا کے نظام بقا کا دار و مدار ہے. جب تک یہ مدارس رہیں گے، جب تک یہ رب کی کتاب رہے گی، جب تک یہ کتاب کے پڑھانے والے رہیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک یہ پوری دنیا کا نظام قائم و دائم رہے گا. اور جب اللہ کا کلام اٹھ جائے گا، اس سے لوگوں کا تعلق منقطع ہو جائے گا، مدارس سے لوگ کٹ جائیں گے، علماء سے لوگ دور ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک دنیا کا نظام قائم و دائم رہے گا جب تک اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو. اور جب یہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے، یہ مدارس سے تعلق رکھنے والے نہیں رہیں گے، یہ قرآن کریم سے والہانہ عقیدت رکھنے والے، قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے نہیں رہیں گے، تو یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے ان مدارس اسلامیہ کو ہرگز معمولی نہ سمجھو. یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، اہل دنیا کو ترقی مل رہی ہے، یہ کئی منصبوں کے اوپر فائز ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن
انہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ان اللہ والوں کی برکت سے مل رہا ہے، ان مدارس اسلامیہ کے توسل سے مل رہا ہے، ان حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر کلام پاک کو محفوظ کیا ہے، ان کی محدث اور اللہ کے ولی تھے شیخ اعظم بنوری رحمت اللہ علیہ، اور ان کا حال یہ تھا کہ روزانہ ان کے دسترخوان کے اوپر 70,000 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اتنے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، کھلانے والا اللہ، دنیا والے کیا کھلائیں گے؟ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، قدرت ہے، اور وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ مختلف طریقوں اور کئی شکلوں سے کرتا ہے۔ اب اسے یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ میرے تخت کو نہ پلٹ دے، کہیں مجھ سے اقتدار نہ چھین لے، لہذا مشورہ ہوا، اپنے وزیروں کو منسٹروں کو بلایا کہ کیا کرنا چاہیے، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ کہ ایسے تو نکال نہیں سکیں گے، بغاوت شروع ہو جائے گی، کہا ان کو حج بیت اللہ کے لیے بھیج دیا جائے اور اس کے لیے جتنا بھی خرچہ لگے یہ آپ اپنی طرف سے دیں۔ بادشاہ نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور پیسہ لے کر شیخ اعظم بنوری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو آمادہ کرو۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی وہ فوراً آمادہ ہو گئے